کسی ایک عالم کو کل سمجھنے والا، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ ہم تو کل نہیں ہیں۔ ساری زندگی تمہاری لڑائیاں اس پہ ہوئی کہ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وحدت الوجود، کیونکہ تصوف میں وحدت الوجود کا ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ تمہارا شیخ کو نہیں پتہ تو باقی دنیا کو کیا پتہ ہوگا؟ کسی بزرگ پہ اس کی علمی اعتبار سے نقد کرنا جائز ہے میرے لیے، کیونکہ یہ اس میں کمزور ہے، کیونکہ امت کا شیرازہ بک رہا ہے۔ وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ چلو آسان سے لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ جسم مخلوق ہے، روح اللہ کا امر ہے، رہ کیا گیا صرف؟ تو کائنات ایک جسم، روح اس کا امر، رہ کیا گیا؟ اللہ کا وجود۔ تو وحدت الوجود ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم لوگ جسم کے قائل ہو، اس لیے تو مجھے تو جو جسم کا قائل ہے گمراہ تو وہ ہوگا، کیونکہ جسم میں حلول ہوتا ہے، وجود میں حلول تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی شے کا جسم ہے، اس میں کوئی چیز جاتی ہے، وجود میں چیزیں نہیں جاتی۔ اچھا، حلول کرنے آ گئے۔ ہوا میں کسی چیز کا حلول ہوتا ہے؟ تو اس لیے اس نے کہا کہ وحدت الوجود، یعنی کہ انکار ہی نہیں ہے، کوئی کائنات ہی نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں، سمجھ؟ تو ابن عربی نے کہا کہ کائنات ایک جسم ہے، انسان اس کی روح ہے۔ آپ شیخ صاحب ہوئے تو کلمے بھی موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، الہ میں موجود کوئی نہیں ہے، تو یہاں بھی تو وجود ہے۔ تو توحید کب ہے؟ کہ اللہ کا وجود، باقی سب جسم فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ فتوے لگانا شروع کر دیے، دبک دبک۔ یہ عقیدہ یا ذوق تھا؟ یہ حال ہے، کیفیت ہے۔ اصول فتوہ بھی نہیں بنتا، یہ عقیدہ جدا شے ہے، حال جدا شے، یہ استحسانی چیز تھی۔ تو غلطی شیخ کی ہے، فتوے صوفیوں پہ لگاتے ہو۔ تمہارا شیخ بیچارہ تصوف سے خالی تھا، تو تم کیا اس کے فتوے سامنے کرتے ہو؟ اور اگر رہ گئے اس کی باتیں تو اتنی تمہیں حوالے دے دوں گا نا کہ تم ساری زندگی منہ چھپاتے پھرو گے کہ اس نے کیا کیا کہا ہے۔ تو عقل سے رہو، کہ کیونکہ تمہارا امام کمزور ہے تو سب سے بڑا کمزور ہے۔ امام کمزور ہے تصوف میں تو تم کس لیے کھڑے ہو؟ تو تم نے اس کو کل مانا ہے، تم سے بڑا گمراہ اور کون ہوگا؟ پہلے اپنا حق ہونا ثابت کرو۔ جو ایک شخص کو کل سمجھتے ہیں اس سے بڑا گمراہ اور کون ہے؟ یہ چاہے مسند شیخ الحدیث 50 سال بھی پڑھاتا رہا کہ تب بھی گمراہ ہے یہ۔ کیوں؟ اس نے خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا؟ کیا اس نے صحابہ کی خصوصیات نہیں پڑھی؟ کیا ہر صحابی کی خصوصیت جدا نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں، ایک صحابی کو بھی کل نہیں بنا، تم کس کھیت کی مولیوں کے ایک مولوی کو کل بنا کے بیٹھے ہو؟ مجتہد بھی نہیں ہے وہ، تو مجتہد بنا دو، کیونکہ مولوی سارے مقلد ہو جاتے ہو، تو غیر مجتہد کو مجتہد بنا دو۔ تمہاری مرضی ہے، جس کو چائے بنا دو، جس کو چائے گھٹا دو، خود کا پتہ نہیں ہے اور دوسروں کو مجتہد مانتے ہو۔ تو ہم حنفی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیروکار، وہ اپنے حد میں رہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کو میں کہوں عالم تھا، بڑا بزرگ ہے، اس کا انکار نہیں کرتے ہم، مگر اس کے عقائد کے اعتبار سے بھی تو جو لوگ اس کے ماننے والے اور وہ دم پر اعتراضات کرتے، تو اس کو تو اس نے عقیدہ واسطیہ میں لکھا ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس اعتبار سے جو دم کو حقارت سے دیکھتا گمراہ ہو گیا نا اس کے نزدیک، کیونکہ اس نے عقیدے میں لکھا ہے، تو مانتا نہیں، پھر تو اس کو جائز سمجھتا ہے اور اس کو امام سمجھتا ہے۔